क्या एक झूठ पूरी जिंदगी की मोहब्बत को हमेशा के लिए दफन कर सकता है? क्योंकि आफरीन ने अपने शोहर को बचाने के लिए सलमान को कुछ ऐसा सानिया के खिलाफ बता दिया है जिसकी वजह से अब सलमान ने बहुत खतरनाक फैसला कर लिया है। डॉक्टर बहू में अब वो होश उड़ा देने वाला मोड़ आ चुका है जिसका डर हम सबको था। सानिया जिसने दिन रात एक करके अपनी जान पर खेल के शाहनवाज के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे किए, आज उसे क्या मिला? तलाक। जी हाँ, सलमान ने ना सिर्फ सानिया को जलील करके उसके घर छोड़ दिया है बल्कि वो उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर चुका है। इस नफरत के पीछे सानिया की कोई गलती नहीं बल्कि एक ऐसी साजिश है जो आपके होश उड़ा देगी। कहानी में तूफान तब आता है जब फहीम, जो सानिया की मदद से शाहनवाज के खिलाफ सबूत ढूंढ रहा था, उसके हाथ एक ऐसी रिपोर्ट लगती है जो सलमान की दुनिया हिला कर रख देती है। सलमान जो अब तक शाहनवाज को बेनकाब करने की जंग लड़ रहा था, उसे अचानक पता चलता है कि उसकी अपनी माँ को कैंसर है। ये खबर मिलते ही सलमान का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो होशो हवास खो बैठता है। उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो भागता हुआ घर आता है और अपनी माँ को गाड़ी में बिठाकर उससे पूछता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो आते ही अपनी माँ से कहता है कि अम्मा, क्या आपको कैंसर है? एक ऐसी माँ जिसकी खुशी के लिए सलमान कुछ भी कर सकता था। उसकी बीमारी ने सलमान को जज्बाती तौर पर पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए एक आस्तीन के सामने अपना रंग दिखा दिया है। फरीन, जो किसी भी कीमत पर अपने शोहर का काला सच छुपाने के लिए पागल हो रही थी, उसे सलमान की इस हालत में अपना सबसे बड़ा हथियार नजर आ गया। उसने सोचा कि अगर शाहनवाज का सच सामने आया तो उनका अपना घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसने अपनी बीमारी के बारे में सलमान से झूठ बोल दिया। ना सिर्फ ये झूठ बोला बल्कि सारा इल्जाम सानिया पर डाल दिया। फरीन ने सलमान के कान में एक ऐसा जहर घोला, एक ऐसी झूठी कहानी सुनाई कि सलमान का दिमाग घुमा कर रख दिया। फरीन ने सलमान को यकीन दिला दिया कि इस सारी बर्बादी और माँ की इस हालत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सानिया है। उसने सानिया की वफादारी को उसकी सबसे बड़ी गद्दारी बनाकर पेश किया। सलमान, जो इस वक्त जज्बाती तौर पर अंधा हो चुका है, उसने बिना सोचे समझे सानिया को उसके घर छोड़ दिया और अब वो उसे डाइवोर्स देने पर तुला हुआ है। सानिया, जिसने सलमान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो आज घर से निकाल दी गई है। तो अब क्या फहीम चुप बैठेगा या फिर वो ये जानते ही कि सारा का सारा इल्जाम सानिया पर लग चुका है, सलमान को सच बता देगा या फिर सलमान और सानिया के रिश्ते की यही एंडिंग है? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। सानिया ने भी अपनी बेवकूफ़ी में सारे के सारे घर को बर्बाद करके रख दिया है। वो ये जानती है कि डॉक्टर साद की शादी उसकी बहन से होने जा रही है। उसके बावजूद सानिया को अपने शौहर, अपने ससुर और अपने ही बहनोई के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। खैर, सानिया तो सच छुपाने के लिए पहुंची थी लेकिन फहीम ने तो पहाड़ ही तोड़ कर रख दिया। जो सच शाहनवाज और फरीन सबसे छुपाना चाहते थे, वही सच अब फहीम ने सलमान के मुंह पर दे मारा और सलमान से कह दिया है कि जाओ, जाकर अपने बाप का गिरेबान पकड़ो और उससे पूछो कि उसने तुम्हारी माँ की कैंसर वाली बीमारी सबसे क्यों छुपाई। ये सुनते ही सलमान आपे से बाहर हो गया। वो सानिया की तरफ पलटा और उससे पूछा कि बताओ सानिया, क्या ये सच कह रहा है? क्या तुम जानती थी कि अम्मी को कैंसर है? अगर तुमने झूठ बोला तो आज बहुत बुरा हशर होगा। मुझे सच सच बता दो सानिया। सानिया कहेगी, मुझे कुछ नहीं पता सलमान, मुझे कुछ नहीं पता। सलमान कहेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बकवास कर रहे हो मेरी मामा के खिलाफ, तुम मेरे बाप को सिर्फ और सिर्फ इन चीजों में फ्रेम कर रहे हो और इन सब में सानिया तुमने इनकी मदद करके बहुत गलत किया है। फहीम कहेगा कि जाओ, जाकर अपने बाप से और अपनी माँ से पूछो क्या ये सच है या झूठ, वो तुम्हें सारी सच्चाई बता देंगे। सलमान पागलों की तरह इधर उधर चीजें फेंकना शुरू कर देगा। सानिया उसे पकड़ेगी और मुश्किल से घर लाने की कोशिश करेगी। इतने में ना सिर्फ डॉक्टर साद और सुमेरा की शादी हो जाएगी बल्कि उनकी रुखसती भी शुरू हो जाएगी।
فرین سب سے کہتی پھرے گی کہ آپ نے کہیں ثانیہ اور سلمان کو دیکھا ہے، اور آخر میں وہ آ کر زینب سے کہے گی کہ زینب آپ نے سلمان اور ثانیہ کو کہیں دیکھا ہے، کیونکہ اگر شاہنواز کو پتہ چل گیا کہ دونوں اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے تو قیامت آ جائے گی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ دونوں کرنا کیا چاہتے ہیں، آخر اس ٹائم پر انہیں غائب ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ زینب کہے گی کہ میں ابھی فون کر کے ثانیہ کی خبر لیتی ہوں، پوچھتی ہوں اس سے کہ وہ سلمان کو لے کر کہاں چلی گئی ہے۔ اتنا کہنے کی دیر ہے کہ زینب بار بار ثانیہ کو فون کرے گی، لیکن ثانیہ فون نہیں اٹھائے گی۔ تب زینب پھپھو سے کہے گی کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس پر نظر رکھنا، لیکن تم سے اس پر نظر نہیں رکھی گئی۔ اب مجھے لگتا ہے یہ لڑکی کوئی اور گل کھلا کر ہی چھوڑے گی۔ سب لوگ سلمان اور ثانیہ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن سلمان ثانیہ کسی کو نہیں ملیں گے۔ ثانیہ بھی سلمان کو کام ڈاؤن کرنے کے بعد خود ہی ریسٹورینٹ لے کر آئے گی، لیکن تب تک شادی ختم ہو چکی ہوگی۔ لیکن سلمان بھاگتا ہوا فرین کے پیچھے جائے گا اور اسے کہے گا کہ امی میرے ساتھ چلیں۔ سلمان فرین کو اپنی گاڑی میں بٹھائے گا تو تب فرین کہے گی کہ تم کہاں تھے سلمان، ہم نے تمہیں کتنا ڈھونڈا اور تم ہمیں کہیں نہیں ملے۔ پتہ بھی ہے کہ تمہارے بابا کتنا غصہ کر رہے تھے، عین رخصتی کے ٹائم پر تم دونوں غائب تھے۔ اور یہاں پر سلمان کہے گا کہ مجھے یہ باتیں نہیں سننی امی، مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو کینسر ہے۔ یہ بات سننے کی دیر ہے کہ فرین کے بھی پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے سلمان کے سامنے اس کا اور اس کے شوہر کا سچ کھل جائے گا۔ فرین جانتی ہے کہ اگر سلمان کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ آفت اٹھا دے گا، اتنا ہی نہیں شاہنواز کے گریبان تک پہنچ جائے گا۔ تب فرین اپنا جھوٹ کڑے گی اور کہے گی کہ تمہیں کس نے کہا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا، اگر مجھے کوئی بیماری ہوتی تو میں تم لوگوں کو نہ بتاتی، ہمیں تم سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی، ایسا کچھ بھی نہیں سلمان، اور تمہیں ایسا کس نے بتایا ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ اور یہاں سلمان ساری کہانی سنا دے گا۔ فرین کہے گی کہ یہ سارا کا سارا ہتھ کنڈا ثانیہ کا اپنایا ہوا ہے، وہ تمہیں بھی تمہارے باپ کے خلاف کرنا چاہتی ہے اور ہمارے گھر کو پوری طرح سے برباد کرنا چاہتی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ اگر میں زینب سے اس بارے میں صحیح سے بات کروں گی اور وہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں گی تو سمجھ جائے گی، لیکن ثانیہ بالکل نہیں سمجھنے والی۔ یہ نہ صرف سلمان تمہیں برباد کر کے رکھ دے گی بلکہ ہمارا پورا کا پورا گھر برباد کر دے گی۔ اب یہ الزام لگانے کی کیا ضرورت تھی کہ مجھے کینسر ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی جھوٹا رپورٹ ثانیہ نہیں بنوائی ہوگی۔ اب وہ شاہنواز کو پسند نہیں کرتی کیونکہ شاہنواز نے دھکے سے اسے اپنے ہاسپٹل میں ریزیڈنسی کرنے کے لیے مجبور کر دیا ہے، اس لیے اب ثانیہ شاہنواز کو گرانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ لیکن سلمان اب تمہیں اس کی باتوں میں نہیں آنا ہے، اسے سمجھاؤ کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کرے۔ سلمان کے دماغ میں صرف ایک بات اٹک جائے گی کہ اس کی ماں کی اتنی بڑی بیماری کا جھوٹ ثانیہ نے گڑا ہے، اور یہ بات اب ثانیہ اور سلمان کا رشتہ خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ سلمان نہ صرف فرین کو گھر چھوڑے گا بلکہ فرین آتے ہی شاہنواز سے کہے گی کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ کیوں ایسے لوگوں کو اپنی ہاسپٹل میں کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں جو آپ کو برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ ثانیہ نے آپ کے خلاف سارے ثبوت اس فہیم کو دیے ہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے میرے کینسر کی بیماری بھی ڈسکلوز کرتی ہے۔ فہیم نے جا کر سلمان کو بتا دیا ہے، وہ تو میں نے اتنی مشکل سے سلمان کو ہینڈل کیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ورنہ آج آپ کا کالا چٹھا سب کے سامنے کھل جاتا۔ یہ سنتے ہی شاہنواز سب کچھ چھوڑے گا اور سیدھا ثانیہ کے کمرے میں آ جائے گا۔ ثانیہ بھی اپنی ماں سے جھاڑ کروا رہی ہوگی۔ زینب ثانیہ سے کہے گی کہ تم کب سدھرو گی ثانیہ، تم جانتی ہو نا کہ تم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی جس سے کہ ہمارے اور تمہارے گھر میں آفت آ جائے۔ اگر تم نے اپنے سسر کے خلاف جانے کا فیصلہ کر لیا نا تو بہت ساری زندگیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ یہ بات تمہیں کب سمجھ آئے گی ثانیہ؟ تم جانتی بھی ہو کہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے تمہارے بابا کتنا پریشان رہتے ہیں۔ یہ بات ثانیہ تم بھول رہی ہو کہ اب سمیرہ کی شادی ڈاکٹر سعد سے ہوئی ہے، وہ کسی نے نہیں کروائی بلکہ تمہارے سسر نے کروائی ہے۔ اگر تم اپنے سسر کے خلاف گئی نا تو دونوں شادیاں ٹوٹیں گی۔ ثانیہ کہے گی کہ امی اب آپ اپنی بیٹیوں کی شادیوں کو لے کر پریشان ہونا چھوڑ دیں، آپ خود بھی پریشان ہوتی رہتی ہیں اور ابو کو بھی پریشان کرتی رہتی ہیں۔ شاہنواز ثانیہ کے کمرے میں آئے گا اور اس سے فون پکڑے گا اور کہے گا کہ اگر تم جیسی بیٹی ہو تو ڈرنا تو چاہیے ہی۔ جس کے بعد شاہنواز زینب سے کہے گا کہ آپ لوگ آئیں اور آ کر اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جائیں، کیونکہ آج کے بعد آپ کی بیٹی کے لیے ہمارے گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مجھے یہ بہت دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی نے ہمارے گھر کا شجرہ اکھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ آج باپ بیٹا سامنے آ گئے ہیں، یہی سکھایا ہے آپ نے اپنی بیٹی کو کہ وہ باپ اور بیٹوں میں لڑائیاں کرواتی پھرے۔
خیر اس سے پہلے کہ سلمان اسے دھکے مار کر آپ کے گھر چھوڑ آئے، آپ خود آ کر اسے لے جائے۔ اتنا کہنے کے بعد شاہ نواز فون رکھے گا اور وہاں سے نکل جائے گا۔ ثانیہ کو اس بات کا یقین ہے کہ سلمان ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ثانیہ یہاں پر بہت زیادہ غلط ہے۔ ایک تو اسے فہیم کی مدد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ جانتی ہے کہ اب نہ صرف اس کا رشتہ شاہ نواز سے جڑا ہوا ہے بلکہ اس کی بہن کا رشتہ بھی ڈاکٹر سعد سے جڑا ہے، اور اس کی ایک غلطی نہ صرف اس کا اپنا رشتہ ختم کروا دے گی بلکہ سمیرہ کا رشتہ بھی ختم کر دے گی۔ سلمان تو پہلے سے ہی تپا ہوا ہے۔ اپنی ماں کی باتیں سننے کے بعد اب سلمان اپنے ہوش میں نہیں رہے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب سلمان خود اپنے ہاتھوں سے ثانیہ کو پکڑے گا اور اس کے بعد ثانیہ کو اس کے گھر چھوڑائے گا۔ نہ صرف اسے گھر چھوڑے گا بلکہ ثانیہ سے کہے گا کہ تمہیں ڈائیورس پیپرز بہت جلد مل جائیں گے۔ تم نے میری ماں کے خلاف جو جھوٹ پھیلائے ہیں نا، یہ جھوٹ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ تم جانتی تھی کہ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے اور جھوٹ بولنے والوں سے میں کوئی رشتہ نہیں رکھتا، تو اب ہمارا رشتہ بھی ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا ساتھ دینا چاہتی ہو نا ان لوگوں کا دو۔ اب تم کھل کر ان لوگوں کا ساتھ دو جن کے لیے تم نے اپنا گھر برباد کر لیا۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اب سلمان ثانیہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا اور اس رشتے کا یہی اینڈ ہونے والا ہے۔ ثانیہ اور سلمان کی ڈائیورس ہونے والی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔